السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں بتاؤں گی۔ قوم سبا قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ سبا کی وادی وہ وادی تھی جو اس وقت سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ صحت افزا تصور کی جاتی تھی۔ یہ صنعاء کے مقام سے کچھ فاصلے پر واقع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں اس قدر لذیذ پھل ہوا کرتے تھے، فصلیں اگتی تھیں کہ لوگ اس وادی پر رشک کیا کرتے تھے۔ وہاں پہ اس قدر زیادہ پھل اگتے تھے کہ جو بندہ خالی ٹوکری سر پر لے کر گزرتا تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اور وہاں پر اتنی ہوا معتدل تھی، اتنی صحت افزا تھی کہ اگر کوئی بیمار اس بستی میں جاتا تو وہ صحت مند ہو جاتا۔ سبا کی بستی میں نہ کوئی مچھر تھا، نہ کوئی کھٹمل، کسی طرح کی کوئی گرد و غبار موجود نہیں تھا۔ اس کے ارد گرد کے علاقے کے لوگ سبا کی مثال دیا کرتے تھے کہ وادی ہو تو سبا جیسی، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا، کچھ ترقی چاہیے ہوتی تو وہ وہاں چلا جاتا۔ جو بہت زیادہ ویل آف لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پر جا کر آباد ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ لیکن ان کی بربادی تب شروع ہوئی جب انہوں نے تکبر کرنا شروع کیا۔ جب وہاں کی قوم کا بادشاہ، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء کرام بھیجے، لیکن وہ تمام انبیاء کرام کی تکذیب کرتے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ اس بادشاہ نے تمام لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے۔ یہ جو کچھ اگا ہے، یہ جو کچھ بستی میں موجود ہے، یہ ہماری محنت کا ثمر ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب انبیاء کرام ان کے پاس جاتے تو وہ ان کو کہتے جاؤ جا کر اپنے اللہ سے کہو ہم پر جو عذاب نازل کرنا ہے کر دے، اور اگر ہم سے نعمتیں چھین سکتا ہے تو چھین کے دکھائے، نعوذ باللہ۔ ہوا یہ کہ انہوں نے پہاڑوں کے اوپر ایک بیراج سا بنایا ہوا تھا جس پر سے پانی پورا سال آتا رہتا تھا اور ان سے ان کے باغ سیراب ہوا کرتے تھے۔ اچانک سے اللہ کے حکم سے سیلاب کی صورت میں عذاب آیا جس سے ان کے تمام جو باغ تھے، فصلیں تھیں، وہ بہہ گئیں، اور بہہ جانے کے بعد، سوکھ جانے کے بعد وہاں پر ایسی جھاڑیاں اگیں کہ ان کے پھل کو کوئی کھاتا تھا تو اس کی کڑواہٹ بہت عرصے تک رہتی تھی۔ وہ بالکل برباد ہو گیا، اور یہاں تک ہو گیا کہ لوگ ان کی مثال دینے لگے کہ ویسا عذاب، ویسا سیلاب جو قوم سبا پر آیا تھا۔ جب انسان کو ترقی ملتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، بالکل اس پھل کی طرح، اس درخت کی طرح جس پہ بہت زیادہ پھل لگے تو وہ درخت جھک جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں اللہ عطا فرمائے تو ہم اور زیادہ شکر ادا کریں، اور زیادہ سجدے کریں، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، بیمار ہیں یا صحت مند ہیں، اس رب کی عطا سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔